بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مرکزی جامع مسجد کا یہ اجتماع وطن عزیز ہندوستان کے ریاست یو پی کے غازی آباد ضلع کے ڈاسنا مندر کے پجاری کی دریدہ دہنی اور اس نے آبرو انسانیت پیغمبر امن و سلامتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جو گستاخی کی ہے اس پر اپنا بھرپور احتجاج درج کرتا ہے، اور دو باتیں ہم اس موقع پر عرض کریں گے اس اجلاس کی وساطت سے کہ یہ وہ دریدہ دہن، بدتمیز، ہندوستان دشمن، انسانیت دشمن شخص ہے کہ جو پہلے بھی ہیٹ سپیچ کے کیس کے اندر جو ہے وہ جیل میں رہ چکا ہے، اور اس شرط پر اس کو اس وقت ضمانت دی گئی تھی کہ آئندہ یہ نفرت کا ماحول ملک میں نہیں بنائے گا۔ لہذا ہمیں کہیں نہ کہیں خدشہ ہے کہ کچھ جو ہیں وہ لوگوں کی اس ارباب اقتدار کی سازش کے ساتھ، ان کی شراکت داری کے ساتھ جو ہے اس نے دوبارہ یہ جو جسارت اور جرأت کی ہے۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سزا ہی نہیں، قرار فاقی سزا دی جائے، ایسی سزا دی جائے کہ جس سزا کے بعد جو ہیں وہ اس قسم کی جرأت وہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی اس قسم کی جرأت نہ کر سکیں۔ ہمارے ہندوستان کے تو کروڑوں لوگوں کا اس نے جو ہے دل زخمی کیا ہی ہے۔ دنیا بھر کے انسان اس ملک کے اندر بہت سارے، بلکہ دنیا کے اندر یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ وہ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، انسانیت کا سب سے بڑا قائد اور رہنما تسلیم کیا ہے۔ تو یہ ایسا خبیث النفس شخص جس نے ساری دنیا کے اچھے انسانوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے، اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت، کائنات کے ہر مخلوق کی اس پر لعنت ہو، اور حکومت وقت ایسا قدم اٹھائے جس سے ہمیں اطمینان ہو کہ آپ واقعی مجرم کو مجرم سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی مسلم برادری سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ویسے بھی یہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر زیادہ سے زیادہ رحمت دو عالم، محبوب کل جہاں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر جگہ جگہ صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ میں یہاں بھی چاہوں گا سب مل کر ایک مرتبہ اس گستاخ کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کتنی عقیدت ہے، درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ کہوں گا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پیغمبر امن کے خلاف جو بھی دریدہ دہنی کرے گا وہ اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، وہ انسانیت کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ہم دہشت گردی اور ظلم کے اس خلاف جو ہیں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جامع مسجد میں جو ہے مولانا سلطان صاحب کی قیادت میں تمام علماء، مشائخ اور پڑھا لکھا طبقہ سارا جمع ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر میں ایسا ماحول بنانے کی کوشش ایک انسان کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے لوگ ہیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے، صبر سکھایا ہے، ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ میں تمام نوجوانوں سے اور پڑھے لکھے طبقے سے، بزرگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ایک شخص کی وجہ سے ہمیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا پڑے یا ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے یہ ماحول جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ہو۔ لہٰذا ہندوستان کے قانون کے اندر رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر جگہ پر، گلی گلی تک
گلی گلی کے ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہم اس پورے ہندوستان کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور نبی نے صبر کرنا سکھایا ہے، نبی نے پتھر کا جواب اینٹ پتھر سے دینا نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں اس قانون کے اندر رہ کر احتجاج کرنے کا پورے کا پورا جو ہے حق دیا ہے۔ ہم سب کو مل کر اس خبیث کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، بنا مذہب و ملت اور بنا مسلک کو دیکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اس خبیث نے جو باتیں کی ہیں، جو ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جذبات ان نوجوانوں کے اور اس طبقے کے آگے آئیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے ہندوستان جیسے ملک کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ملک کی وفا کو دیکھتے ہوئے، ملک کی محبت کو دیکھتے ہوئے، ملک کے بھائی چارے کو دیکھتے ہوئے، خاص کر مینڈر کے بھائی چارے کو دیکھتے ہوئے، ہم سب کو مل کر اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے اور اپنا احتجاج ظاہر کرنا چاہیے اور درج کروانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج یہاں جامع مسجد مینڈر میں علماء حضرات اور سیاسی قائدین جو ہیں، انہوں نے یہاں پہ ایک میٹنگ طلب کی، جس میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ پچھلے دنوں میں ایک لائن اور خبیث آدمی جو ہمیشہ میڈیا پہ جو ہے وہ سرخیوں میں رہتا ہے، اور ہمیشہ اس نے جو ہے نفرتوں کی باتیں کی ہیں، اور ملک کے اندر امن و امان میں جو ہے وہ خلل اندازی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ شخص جو ہے، جس کو نرسنگا یا کیا نام ہے، اس کا کیا نام لوں میں اس کا، یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کے خلاف جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف جو ہے اس نے نازیبا الفاظ جو ہیں وہ اس نے بولے ہیں۔ اور میں یہ کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ زمین و آسمان پہ جو ہے وہ انسانیت کے علمبردار بن کے آئے ہیں۔ تمام انسانیت جو ہے اس کو ایک راستہ دکھایا ہے، صراط مستقیم کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جو قرآن پاک کی اگر مطالعہ کریں گے آپ تو اول سے لے کر آخر تک اس نبی کی شان ہی شان بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور غیر لوگ جو ہیں انسانیت رکھنے والے وہ بھی نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں، سرکار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، ایڈمنسٹریشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں جو علماء حضرات، 3 تحصیلوں کے علماء حضرات یا سیاسی لوگ یا سول سوسائٹی کے لوگ یہاں جامع مسجد مینڈر میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسا شخص، یہ ملعون شخص جو اس سے پہلے بھی قابل اعتراض جو ہے یہ باتیں کرتا رہا، اور آج بھی میں یہ کہوں کہ اس ملک کے اندر اس قسم کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی جو ملک کے آئین کے خلاف، جو کسی مذہب کے خلاف بولتا ہے، ہم اس موقع پہ یہ اپیل کرتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی، سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی ایسے لگایا جائے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ سرکار جو ہے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی بھی آدمی جو ہے اس قسم کے قابل اعتراض جو ہے یہ مذہب کی منافرت یا لوگوں کو تقسیم کرنے کی یا مذہبوں کو لڑانے کی کوشش کرے، تو ایسے شخص کے خلاف جو ہے ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے جو ہے اس کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جائے اور اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ شکریہ۔ دینا ہے بابا کے دور میں بذریعہ میڈیا، سوشل میڈیا میں حکومت کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم ملک کے قانون کا احترام وہیں تک کریں گے جہاں تک ہمارے نبی کی ناموس رسالت کا احترام ہوگا۔ جب نبی کی ناموس رسالت کے خلاف کوئی بولے گا، پھر ہم نے نہ آئین ہند کو دیکھنا ہے نہ ملک کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنے نبی کی غلامی کا دعویٰ رکھتے ہوئے ہم نے ہر موڑ تک جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک میں امن رکھے، اللہ ہمارے ماحول کو پورا امن رکھے، اللہ ہمیں بھی سلامت رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔